والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام حاضرین کرام، رب ذوالجلال نے اپنے صاحب کمال پیغمبر کو جلال سے مالا مال فرمایا تھا۔ رسول اکرم رحمت مجسم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تخلیق کے کامل اور مکمل شاہکار تھے۔ میں نے اور آپ نے حسن محمدی کو کتابوں میں پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھ کر ہم سب مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، عرب والے، عجم والے، سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور فدا بنے ہوئے ہیں۔ چودہ صدیوں میں لاکھوں لوگ ایسے آئے ہیں جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور صحیح عاشق بنے اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ گویا کہ بن دیکھے ہیں سب فدا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے دیکھا نہیں لیکن دیکھنے کی آرزو ہے۔ ہمیں زیارت ظاہری آنکھوں سے نصیب نہیں ہوئی، لیکن ہر کلمہ گو، ہر مسلمان کے دل کی سب سے بڑی آرزو دیدار رسول ہے۔ اور
اور یہ حالت ہماری بن دیکھے ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کا موقع مل رہا ہو اور وہ موقع سے فائدہ نہ اٹھائے۔ لیکن کیا ہی نصیب تھے ان لوگوں کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعنائی اور دلکشی سے جی بھر کے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اور شاید انہیں بھی یہ احساس تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و دیدار کی تڑپ جو ہے وہ آنے والے لوگوں کو بے تاب کیا کرے گی، اس لیے انہوں نے یہ انتظام کیا کہ جتنا کسی سے ممکن تھا، جتنے اچھے سے اچھے الفاظ کوئی تلاش کر سکتا تھا، جتنا زیادہ کوئی حقیقت کے قریب جا سکتا تھا، اتنے ہی اچھے الفاظ تلاش کر کے، اتنے ہی حقیقت کے قریب جا کر ان خوش نصیب لوگوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا ہے۔ آپ کی صورت کی عکاسی اور اس کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ کئی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی شکل مبارک، آپ کا جسم اطہر لفظوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ہم بعد میں آنے والے وہی نقشہ پڑھ پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق فریفتہ اور فدا بنے ہوئے ہیں۔ کئی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اپنے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا۔ حضرت سراقہ بن مالک رحمت رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور یہ وہی حضرت سراقہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی رات آپ کا تعاقب کیا تھا انعام کے خاطر۔ مکہ والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لائے گا، ان کو اتنا اتنا انعام ملے گا۔ تو یہی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ انعام کے لیے آپ کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ واقعہ پھر کسی دن، لیکن ان کی یہ نقشہ گری عرض کرنی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار ہوتے دیکھا۔ اونٹ کو بٹھا کے پتہ ہے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے تو آپ کی پنڈلی مبارک میں نے دیکھی۔ سبحان اللہ،
کیا کیا ان کی قسمتیں تھیں۔ فرماتے ہیں کہ کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، میں نے آپ کی پنڈلی مبارک دیکھی تو وہ کیسی تھی، اب یہ تو انہی سے پتہ چلے گا، اور یہ وہی خوش قسمت لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی دیکھی تو مجھے ایسے لگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی اللہ نے چاندی کی بنائی ہوئی ہو۔ کیسا نقشہ کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کا پورا نقشہ، پوری شکل و صورت امت کے سامنے رکھ دی کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ چاندی کی بنی ہوئی ہو۔ اور ایک اور صحابی بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک دن دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی نظر آ رہی تھی، لیکن انہوں نے تشبیہ کس کے ساتھ دی، کہتے ہیں کھجور کا جو گودا ہوتا ہے نا، پھل جس پہ کھجور آنے سے پہلے ایک لمبا سا گودا سا نکلتا ہے اس کے اندر سے، گابا بھی اس کو کہتے ہیں، تو دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ اس کی طرح نرم اور اسی کی طرح سفید، دودھ کی طرح سفید آپ کی پنڈلی مبارک تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے ایک دن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، اپنے گھروں کی طرف تشریف لے گئے، راستے میں آپ کو بچے آپ کا استقبال کیا کرتے تھے، بچے سامنے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار فرماتے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بچہ قریب آتا تو آپ شفقت بھرے ہاتھ سے اس کے رخسار کو سہلاتے، ایسے ہاتھ لگاتے اور آگے گزر جاتے۔ اب ہاتھ کی ہتھیلی کا نقشہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بچوں کو بھی شفقت سے چھوا اور مجھے بھی پیار کیا، تو آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی جب مجھے یہاں لگی تو فرماتے ہیں کہ انتہائی نرم تھی، انتہائی نرم و ملائم ہتھیلی تھی، اور اگلا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی سے اتنی عمدہ خوشبو آ رہی تھی کہ مجھے لگا جیسے آپ کسی عطر فروش کی عطر دان کے اندر ہاتھ ڈال کے آئے ہوں، اتنی عمدہ خوشبو آپ کے ہتھیلی سے آ رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چہرے کا نقشہ کئی صحابہ نے کھینچا ہے، آپ کے چہرہ اقدس کئی صحابہ نے بیان کیا کہ کیسا تھا، تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسے چمکتا تھا جیسے چاند چمکتا تھا، اور بعض نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اتنا چمکدار تھا جتنا کہ سورج چمکدار ہے، اور بعض نے کہا یوں نقشہ کھینچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسے تھا جیسے تلوار چمکتی ہے، اور پھر چہرہ اقدس کے اندر کئی چیزیں ہیں، مختلف صحابہ کرام نے ان ساری چیزوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ یوں تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک چوڑائی لیے ہوئے تھا، ہلکی سی لمبائی
اور تھوڑی سی چوڑائی، اور یہ ابرو مبارک آپ کے یہ پیوستہ تھے، یعنی آپس میں ملے ہوئے تھے، ان میں فرق نہیں تھا۔ ایک ایک چیز کا ذرا دیکھتے جائیے۔ اور آپ کی جو آنکھیں تھیں ان میں جو سفید جگہ ہوتی ہے وہ انتہائی سفید تھی، اور جو یہ گول سا یہ اندر جو ایک پتلی جس کو کہتے ہیں، یہ انتہائی سیاہ تھی، سفید جگہ انتہائی سفید، اور جو کالی جگہ ہوتی ہے، سیاہ جگہ ہوتی ہے آنکھوں کے اندر، وہ انتہائی سیاہ تھی، اس میں سیاہی بہت زیادہ تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پلکیں ہوتی ہیں یہ ہلکی سی دراز تھیں، اور ہلکا سا ان میں خم تھا، جو کہ خوبصورتی کی انتہا ہوتی ہے۔ پلکوں کا دراز ہونا اور پلکوں کا خمدار ہونا یہ انتہائی خوبصورتی کی علامت تھی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں ایسی ہی تھیں، یہ پلکوں کے جو بال ہوتے ہیں نا یہ، اور پیشانی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چوڑائی لیے ہوئے اور نور سے جگمگاتی رہتی تھی۔ اور یہ جو ناک ہے اس کا بھی نقشہ صحابہ نے کھینچا، فرماتے ہیں کہ بڑی تھی، تھوڑی سی اونچائی والی تھی، اور ایسے لمبائی میں باریک تھی۔ آپ کا ناک جو ہے نا وہ بڑا نہیں تھا، یعنی ایسے چوڑائی میں نہیں تھا، باریکی اور اونچائی لیے ہوئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دور سے دیکھتا تو آپ کے ناک سے ایسے لگتا تھا جیسے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے۔ اور دندان اقدس، سبحان اللہ، دندان اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تھے، موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور دندان اقدس میں ہلکا ہلکا فاصلہ تھا، ہلکا ہلکا فاصلہ تھا، معمولی معمولی، جو کہ خوبصورتی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ دانت جڑے ہوئے ہوں، آپس میں پیوست ہوں تو اتنے اچھے نہیں لگتے، ہلکا سا فاصلہ ہو تو وہ زیادہ خوبصورتی والا کام ہوتا ہے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس ایسے ہی تھے۔ اور احد کے میدان میں آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے فوجی پہنتے ہیں، خود جس کو کہتے ہیں، اس کی کڑیاں لگی تھیں، تو دندان اقدس 2 شہید ہو گئے، یہ سامنے والے، اوپر والے 2 دندان اقدس۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ان دندان اقدس کے شہید ہونے کے بعد آپ گفتگو فرماتے تھے تو پہلے سے زیادہ حسین لگتے تھے، پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ آپ کے بال مبارک، آپ نے 3 طرح کے بال رکھے ہیں۔ ایک یہ کان کے درمیان تک، یعنی اوپر سے ایسے آتے تھے اور یہاں تک ہوتے تھے، کان کے نصف تک۔ اور دوسرا طریقہ آپ کا بال رکھنے کا یہ تھا کہ انہی بالوں کو تھوڑا سا بڑھنے دیتے اور زلف مبارک آپ کی یہ کان کی لو تک پہنچ جاتی۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہی بالوں کو کبھی زیادہ دیر تک کٹنگ نہ کرواتے اور وہ بال یہ کندھوں تک پہنچ جاتے۔ اور عربی میں ہر ایک کا الگ الگ نام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 قسم کے بال حدیث میں لکھے ہوئے، اور بالوں کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے بال ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، وہ بھی حسن والی چیز نہیں ہوتی، اور بالکل ہی گنگریالے نہیں تھے، بلکہ ہلکا سا ایسے خم تھا۔
ہر ایک خم کے بعد ایک خم آتا تھا، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا بل آتا تھا، ہلکا ہلکا خم آتا تھا۔ تو اس طرح کا حلیہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن حکیم نے بھی ایک تفسیر کے مطابق آپ کے اسی چہرے کا ذکر کیا ہے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم اٹھائی۔ ایک تفسیر یہ ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ، مجھے چہرے محمدی کی قسم، چہرے محمدی کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور دوسری آیت کی ایک تفسیر کہ مجھے اللہ کے نبی کی سیاہ رات سے بھی زیادہ سیاہ زلفوں کی قسم، اللہ کے چہرے کے، اللہ کے نبی کے چہرے کی بھی قسم اور آپ کی سیاہ دراز خمدار زلفوں کی بھی قسم۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے شاہکار، اپنی تخلیق کے کامل شاہکار کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہم 14 صدیاں بعد آنے والے لوگ بن دیکھے ہیں فدا، تو سوچئے ذرا دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے پھر دیکھا ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے، انہوں نے جو نقشے کھینچے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے کچھ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن کا تذکرہ پہلے بھی ایک جمعہ تفصیل سے میں نے عرض کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے منہ مبارک میں تھوڑا سا پانی لے کر اسے منہ میں تھوڑا سا چلایا، ایسے گھمایا منہ میں، اور وہ کلی آپ نے ایک کنویں میں کی۔ اور صحابہ فرمائش کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ پانی کا کنواں جو ہے نا، اس کا پانی کا ذائقہ ذرا اچھا نہیں، تو آپ اپنی لعاب مبارک اس میں ڈالیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک کنویں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک ڈالی، وہ کنواں ہمیشہ کے لیے ایسا ہو گیا کہ جو بندہ پانی پیتا تھا پانی کا ذائقہ تو اچھا تھا ہی، اچھا بن گیا، لیکن یہ بات بھی تبدیلی میں آ گئی، یہ بات بھی ہمیشہ کے لیے اس کو نصیب ہو گئی کہ پانی میں خوشبو بن گئی۔ ایسے لگتا تھا ریح المسک، کہ جیسے کسی بندے نے اس پانی میں مشک ملایا ہو، خوشبو ملائی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن اتنی خوبصورت تھی۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے جو آنکھیں مشرف ہوئی ہیں، آپ کی زیارت جن لوگوں نے پائی ہے، انہوں نے جو آپ کے نقشے کھینچے ہیں، وہ بندہ پڑھے تو آج بھی فریفتہ اور فدا اور عاشق بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ذرا آئیے ان کی طرف جنہوں نے دیدار سے آنکھیں مشرف کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں مدینہ میں مکہ سے، اور مدینہ میں جن لوگوں نے، جن بچیوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ کی زیارت سے مشرف ہوئی ہیں، وہ نقشہ کیسے کھینچتی، انہوں نے آپ کو کیسا پایا، انہوں نے آپ کے حسن و جمال کو کیسا پایا۔ وہ مشہور مصرے ہیں، وہ کہنے لگیں آپ کو دیکھ کر، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ کس سے تشبیہ دی؟ چاند سے تشبیہ دی۔ انہیں لگا جیسے ایسے کہ مکہ کی طرف سے کوئی چاند ابھر کر آ رہا ہو۔ چنانچہ یہی وہ کہہ رہی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
کہ وداع کی گھاٹیوں سے، وداع کی پہاڑیوں سے ہمارے اوپر ایک 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ وجب الشکر علینا، اللہ نے یہ نایاب اور واحد ہیرا، اکیلا ہیرا جس کی کوئی مثال نہیں، در بے مثال، در بے نظیر، قیمتی ہیرا چونکہ ہمیں عطا فرمایا، اس لیے وجب الشکر علینا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ اپنا شاہکار ہمیں نصیب فرمایا۔ ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا پکارتا رہے گا، اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر لازم۔ اور اسی طرح حضرت حسان نے بھی اپنی نگاہیں جب جمائیں چہرے رسول پر، جب اپنی آنکھوں کو چہرے رسول سے مشرف کیا، دیدار سے مشرف کیا، زیارت کی، تو انہوں نے بھی بے مثال مصرع کہا، آج تک اس کی مثال بھی نہیں۔ انہوں نے کہا احسن منک لم ترکت عین، میرے محبوب اللہ کے حبیب، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمال والا، حسن والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور تعریف کی، حقیقی تعریف کی، مبالغے والی نہیں، حقیقی تعریف کی انتہا کرتے ہوئے فرمایا میرے محبوب خلقت مبرم من کل عیب، میرے محبوب آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، میرا تصور یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جسمانی روحانی ہر عیب سے پاک کر کے پیدا فرمایا، اور ایک قدم آگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب آپ کا حسن و جمال دیکھ کے، آپ کی رعنائیاں دیکھ کے، چہرے کی چمک دیکھ کے، اعضاء کا متناسب ہونا دیکھ کے، ہر طرح کا حسن و جمال دیکھ کے لگتا ہے جیسے آپ کہتے گئے اور اللہ آپ کو بناتا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ایسے ہے کہ آپ نے اپنی تخلیق میں، اپنی بناوٹ میں اپنی مرضی شامل ہے کہ جیسے آپ کہتے گئے اللہ اسی طرح اس کو بناتا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین اور آپ کے حسن کو بیان کرتے ہوئے ساری زبانوں کے شاعروں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، اپنا اپنا فرض ادا کیا۔ اردو میں بھی کسی نے کہا کہ حسن جس کو کہتے ہیں، حسن جس کو کہتے ہیں وہ حسن رسول ہے، حسن جس کو کہتے ہیں وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو میرے نبی کی کے پاؤں کی دھول ہے۔ کہکشاں یہ ستاروں کا ایک سلسلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن جس کو کہتے ہیں وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو میرے نبی کے پاؤں کی دھول ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اے رہروان شوق، اے رہروان شوق، ذرا آنکھوں کے بل چلو،
اے رہروان شوق ذرا آنکھوں کے بل چلو، یا سر کے بل چلو بھی شاید ہو، اے رہروان شوق، مدینہ جانے والے ان کو مخاطب ہے کہ مدینہ جانے والو، اے شوق کے مسافرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے دیدار کے لیے جانے والو، بے تڑپ کر بے تابی کے ساتھ جانے والو، اے رہروان شوق سر کے بل چلو کہ مدینے کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے، مدینے کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تخلیق کا بے مثال اور سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ شاہکار تھے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ کا بے پناہ بے حد و حساب شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیدار، یہ زیارت جنت میں نصیب ہوگی۔ جس کو دنیا میں خواب میں بھی نصیب ہو جائے وہ بھی بہت ہی خوش نصیب، اور جو جنت میں جائیں گے ان کو اللہ وہاں یہ دیدار ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے صحیح پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ تذکرہ آپ نے سنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے بھی آپ کے جذبات ایسے ہی تھے، اللہ آپ کے وہ جذبات اور زیادہ بلند فرمائے۔ کیا اس تذکرے کے سننے کے بعد آپ کو یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنا ہے؟ تو اگر یہ شوق پیدا ہوا ہے تو میری دعا بھی ہے اور التجا بھی ہے آپ سے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سانسیں کتنی رہ گئی ہیں کوئی پتہ نہیں، ارادہ فرمائیے، نیت فرمائیے کہ باقی جتنے دن بھی رہ گئے ہیں، باقی جتنی سانسیں بھی رہ گئی ہیں، اور خاص کر جو 40 سے اوپر ہیں، جو 50 کے اوپر چلے گئے ہیں، جو 60 کے قریب ہیں، دوست ارادہ فرما لیجئے کہ باقی دن، باقی سانسیں، باقی لمحات اتنے خوبصورت نبی ہمیں اللہ نے عطا فرمائے، اتنے بے مثال نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اور کتنا بڑا احسان کہ لقد من اللہ نے بھی کہا میں نے تم پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ تو اتنے بڑے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے والے بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں، یہ لمحات گزارے ہیں، صبح کیسے کی، شام کیسے کی، سوئے کیسے، جاگے کیسے، کھانا کیسے کھایا، پانی کیسے پیا، محلے میں برادری میں تعلقات کیسے رکھے، سچائی کتنی تھی، دیانتداری کے بارے میں کیا فرمایا، تو یہ ساری چیزیں اپنی زندگیوں میں لانے والے ہم سب بن جائیں۔ یہی اصل اطاعت ہے، یہ اصل اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ نشانی ہے۔ خود آپ نے فرمایا ہے، اسی ارشاد پر بات مکمل کرتے ہیں تاکہ پچھلی ساری گفتگو بھی بابرکت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، یہ ارشاد سن لیجئے۔ یہ جس طرح بعض جگہوں پہ عشق رسول کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بات آپ کو نہیں ملے گی وہاں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے ملے گی کہ اللہ کے نبی نے اپنی محبت کی نشانی یہ بتائی ہے کہ جس نے یہ چیک کرنا ہو نا کہ میرا عشق، میری محبت نبی سے سچی ہے یا نہیں، اس کے لیے بڑا ہی واضح ایک آپ نے علامت بتا دی کہ من احب سنتی، کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا، جس نے، بولیے ذرا، جس نے میری سنت سے پیار کیا۔ اور پیار کئی طریقے کا ہے، ایک یہ ہے کہ اسے اختیار کیا جائے، یہ بھی پیار ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس سے آگے قدم نہ اٹھایا جائے، سنت جہاں تک ہے اس کو وہاں تک رکھا جائے، سنت سے آگے، سنت سے بغاوت کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، واضح حکم ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے پاک پیغمبر سے